اس دنیا میں 8,000 میٹر یعنی 26,240 فٹ بلندی کی کل 14 چوٹیاں موجود ہیں۔ جو کوہ ان 14 کی 14 چوٹیوں کو سر کر لیتے ہیں ان کو پوری دنیا میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ محمد علی صدپارہ کا یہ خواب تھا کہ وہ پہلے پاکستانی کے طور پہ ان 14 چوٹیوں کو سر کر کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں اور پوری دنیا کی کوہ پیما کمیونٹی کا اعتماد پاکستانی کوہ پیماؤں پر بڑھے۔ وہ بہت ہی قلیل عرصہ میں ان 14 میں سے 8 چوٹیوں کو کامیابی کے ساتھ سر کر چکے تھے۔ 2 فروری 1976 کو گلگت بلتستان کے نواحی گاؤں میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام محمد علی رکھا گیا اور جس کو بعد میں محمد علی صدپارہ کے نام سے پوری دنیا میں شہرت حاصل ہوئی۔ علی صدپارہ کو اصل شہرت تب حاصل ہوئی جب انہوں نے 2016 میں دنیا میں پہلی مرتبہ نانگا پربت یعنی کلر ماؤنٹین کو سردیوں میں بغیر آکسیجن کے سر کر لیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں علی صدپارہ کا نام گونجنے لگا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی بہت زیادہ تربیت یافتہ اور کوہ پیمائی کے جدید ساز و سامان سے لیس کوہ پیما ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے دوست قاسم بٹ نے بتایا کہ علی صدپارہ ایف اے کے دوران سکردو گورنمنٹ کالج کی فٹ بال ٹیم کے ممبر تھے۔ وہ فٹ بال میں مڈ فیلڈر کی حیثیت سے بہت اچھے پلیئر تھے، لیکن حالات نے ایک فٹ بالر کو کوہ پیما بنا دیا۔ علی صدپارہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں صدپارہ کی ایک متوسط درجے کی فیملی میں پیدا ہوئے۔ اپنے گاؤں کے باقی نوجوان لڑکوں کی طرح علی نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز لو ایلٹیچیوڈ پورٹر کے طور پر کیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیرون ملک سے آنے والے کوہ پیماؤں کا سامان K2 بیس کیمپ یعنی 5,000 سے 6,000 میٹر بلندی تک پہنچاتے ہیں اور اس کی ان کو مناسب رقم مل جاتی ہے۔ اس سے آگے کیونکہ آکسیجن کے خطرناک حد تک کمی ہوتی ہے، اس سے آگے جانے کے لیے آپ کے پاس ٹریننگ اور وسائل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ علی کے پاس ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک خواب تھا کہ لوگ باہر سے آ کر ان پہاڑوں کو سر کرتے ہیں اور ہم جو ان پہاڑوں میں ہی پیدا ہوئے ہیں کیوں کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس نے دوران سفر دنیا کے عظیم کوہ پیما سے کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کر دیا۔ 90 کی دہائی میں جب پاکستان اور انڈیا کے دوران دنیا کے بلند ترین بارڈر سیاچن پر کشیدگی بڑھ گئی، وہ اس دوران پاکستان آرمی کو اس بلندی پر انتہائی مشکل حالات میں رسد کا سامان پہنچاتے رہے۔ علی کہتے ہیں کہ وہ راتیں بہت ڈراؤنی تھیں اور کئی بار بارودی گولے ان سے کچھ فاصلے پر آ کر گرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے دل سے موت کا خوف ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ محمد علی صدپارہ کو پہلی کامیابی تب حاصل ہوئی جب 2006 میں انہیں پہلی مرتبہ ہائی ایلٹیچیوڈ پورٹر کے طور پہ باقاعدہ بھرتی کر لیا گیا۔ 2006 میں ان کو کلائمبنگ کی باقاعدہ گگ حاصل ہوئی اور اس کے بعد محمد علی کا کامیابیوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علی صدپارہ کا کہنا تھا کہ ان کو اگر کلائمبنگ گگ 90 کی دہائی میں مل جاتی تو وہ ان 14 چوٹیوں کو بہت پہلے سر کر چکے ہوتے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان پہاڑوں میں رہ کر محمد علی صدپارہ میں وہ تمام خوبیاں آ چکی تھیں جو دنیا کے بہترین کوہ پیماؤں میں ہوتی ہیں۔ محمد علی صدپارہ نے ایک ہی سال میں 5 اور کل 8,000 میٹر بلندی کی چوٹیوں کو سر کر لیا تھا۔ 2006 میں ہی انہوں نے دنیا کو 13ویں بلند ترین چوٹی گیشر بروم کو سر کر کے اپنے کیریئر کا باقاعدہ آغاز کیا اور اسی سال انہوں نے سپیٹنک پیک بھی سر کر لی۔ 2008 میں انہوں نے نانگا پربت کو سر کیا اور اس کے بعد وہ چین چلے گئے جہاں پر انہوں نے 8,000 میٹر بلندی کی چوٹی مسٹاگاٹا کو سر کیا۔ اس کے بعد وہ وطن واپس آئے اور ایک بار پھر نانگا پربت سر کی۔ اس کے بعد 2009 میں انہوں نے گیشر بروم وان کو سر کیا۔ اس کے بعد محمد علی نے وہ کام کر دکھایا جس سے پوری دنیا کی نظریں محمد علی پر جم گئیں۔ انہوں نے 2016 میں دنیا میں پہلی بار سردیوں میں بغیر آکسیجن میں نانگا پربت سر کی۔ اس کے بعد انہوں نے براڈ پیک کو 2017 میں نانگا پربت کو پہلی بار 2017 کی خزاں کے موسم میں سر کیا۔ اس کے بعد نیپال میں موجود 8,000 میٹر بلندی کی چوٹی پیوموری پیک کو
2017 میں کامیابی کے ساتھ سر کیا۔ اس کے بعد K2 کو پہلی بار 2018 میں سر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 2019 میں ایک ہی سال میں نیپال میں موجود 3 8,000 میٹر کی بلند چوٹیوں کو سر کیا۔ ان تمام فتوحات کے بعد محمد علی کا شمار اب دنیا کے بعد اعتماد کوہ پیماؤں میں ہونے لگا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تیز ترین کوہ پیما مارک بوٹر نے علی ستپارہ کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا۔ انہوں نے اس پروگرام کا نام بیونڈ دا ماؤنٹ ایوریسٹ رکھا۔ اس پروگرام میں انہوں نے نانگا پربت کو 2019، K2 کو 2021 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کو 2022 کی سردیوں میں سر کرنا تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پاکستان کا یہ چمکتا دمکتا ستارہ پہاڑوں کی بلندیوں میں کہیں کھو گیا، اور پاکستان کے کوہ پیماؤں کی کامیابی کا وہ سفر جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اب شاید ہمیشہ کے لیے رک جائے۔ محمد علی ستپارہ بہترین کوہ پیما تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت اچھی شخصیت کے مالک بھی تھے۔ دنیا بھر سے آنے والے مہمانوں کو اپنی ہنسمکھ طبیعت سے اپنا فین بنا لیتے تھے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں پر وہ اپنے ساتھی کوہ پیماؤں کی خدمت چائے اور کافی بنا کر کیا کرتا تھا۔ دنیا بھر کے کوہ پیماؤں نے اپنے دکھ کا اظہار اپنی ٹویٹس کے ذریعے سے کیا ہے۔ علی ستپارہ ایک بار پوچھا گیا کہ آپ کو ان بلند ترین پہاڑوں سے ڈر نہیں لگتا؟ تو علی نے کہا کہ میں ان پہاڑوں کا بیٹا ہوں، اور ان پہاڑوں کو سر کرنے کے لیے آپ کو ان پہاڑوں سے دل لگی ہونی چاہیے۔ میں اگر کبھی ان پہاڑوں میں کھو جاؤں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں کچھ روز برف میں گھر بنا کر زندہ رہ سکتا ہوں۔ علی ستپارہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔